الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سے دعا کرتے جہاں بھی ہوں گے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو، آپ سے بات کرنی ہے کہ اپنے وظائفوں کو پر اثر کیسے بنایا جائے کہ آپ 4000 مرتبہ پڑھنے کے بجائے صرف 40 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے، آپ کی روح کو، آپ کے دل کو سکون میسر آ جائے۔ اس کے لیے بنیادی شرط جو ہے نا، وہ ہے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا۔ اس بات کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ہر گھر میں دودھ دینے والا دودھ روزانہ لے کے آتا ہے۔ آپ روزانہ دودھ ایک کمنڈل میں یا بالٹی میں یا دیچکی میں ڈلواتے ہیں۔ اب آپ نے دیچکی اور کمنڈل نہیں اٹھایا، آپ گوالے کے پاس، دودھ والے کے پاس لے کے چلے گا لوٹا، کیا اس لوٹے میں دودھ ڈال دوں؟ وہ دودھ والا کبھی آپ کو دودھ لوٹے میں نہیں دے گا۔ حیت جب کسی چیز کی چینج ہو جائے، یہ نہیں کہ لوٹا برتن نہیں ہے، لوٹا برتن ہے، لیکن وہ دودھ ڈلوانے کے لیے نہیں ہے۔ بالٹی یا کمنڈل وہ بھی برتن ہے، اس میں دودھ ڈالا جا سکتا ہے۔ آپ اس کو کہیں کہ اگر دودھ 150 روپے کلو، آپ مجھ سے 300 روپے کلو کے لے لیں پیسے، لیکن لوٹے میں دودھ ڈال دیں، وہ نہیں ڈال کے دے گا۔ یہ دنیاوی مثال چھوٹی سی ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ جب ایک آدمی آپ کو ایک چیز کی حیت چینج ہو جائے، اس میں دودھ نہیں آپ کو ڈال کے دے گا، تو آپ تو اللہ سے اللہ کا نور مانگ رہے ہیں، اپنے قلب کو روشنی کے لیے آپ اللہ سے التجا کر رہے ہیں۔ تو اس سے التجا سے پہلے ہمیں اپنے برتن کو صاف کرنا ہوگا۔ وہ ہمارا برتن ہے دل، جو جھوٹ بولنے کی وجہ سے، غیبت کرنے کی وجہ سے، حرام کھانے کی وجہ سے گندا ہو چکا ہے۔ اچھا، ایک بہت بڑی مزے کی بات بتا دوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں سب گناہ گاروں کو بخش دوں گا۔ یہ بات جھوٹوں پہ لاگو نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جھوٹوں کا رب نہیں ہے، رب ہے، یہ چاہے کہ جب تک وہ توبہ نہ کرے گناہ گار۔ اگر ایک مرد اور عورت گناہ کرتے ہیں، وہ ان کا دو کا فعل ہے۔ جھوٹ پورے معاشرے کو برباد کرتا ہے۔ حرام اسی طریقے سے آتا ہے جب آپ کسی کا حق ماریں گے۔ تو حضور نے تو فرما دیا دعا قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں کہ رزق حلال، دوسرا صدق مقال۔ جب تک یہ دو چیزیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ ساری رات قرآن پڑھیں، ساری رات کسی بھی پیر کے بتائے ہوئے وظائف کریں، کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی اسی وقت ملے گی جب آپ کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، پھر 2 رکعت نماز توبہ ادا کریں کہ اللہ یہاں تک میں آ گیا ہوں، آگے میری حفاظت تو کرنا۔ جب آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، توبہ سابقہ گناہوں پہ معافی مانگیں گے، تو اللہ آپ کو معاف کرنے والا ہے۔ اس کی تو شان ہی بڑی بلند ہے، وہ تو ہے ہی کریم، وہ تو ہے ہی رحمان اور رحیم۔ وہ تو کہتا ہے کہ بندہ آئے میری طرف، تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ یہ میسج ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کہ بندے تو کہاں پھر رہا ہے، ان تکلیفوں کا علاج تو میرے پاس ہے، تو صدقے دل سے میری عبادت کر، نہ کہ چیزوں کے لیے مجھے پکارے کہ یا اللہ مجھے کوٹھی چاہیے، مجھے بنگلہ چاہیے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے تیرے والدین کو بھوکا نہیں مارا، ان کو بغیر چھت کے نہیں رکھا، تو تجھے کیسے رکھے گا؟ پہلے سوچے تو صحیح۔ جس خالق کے کائنات سے جب سے دنیا بنی ہے آج تب سب کو دے ہی رہا نا، جو آپ کا اس نے حصہ لکھ دیا وہ آپ کو بھی مل کر رہے گا۔ اب آپ قرآن پڑھیں، ایک قرآن پڑھنا ہے آپ نے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کے بعد آپ دعا کریں۔ ایک قرآن آپ پڑھتے ہیں کہ مجھے یہ گاڑی مل جائے، مجھے یہ بنگلہ مل جائے،
تو حضور نے فرمایا عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسے آپ کی نیت ہوگی ویسا آپ کو اجر ملے گی۔ آپ اپنی نیت اور صرف اس طریقے سے کوئی بھی وظیفہ پڑھے، کوئی بھی عمل کرے، میں خالصتاً اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ چند ہفتے چند مہینے نہیں لگیں گے۔ پیسہ آپ کو ملے نہ ملے، پیسے کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، میں تو قلب کی سکون کی بات کر رہا ہوں، روح کی سکون کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ اللہ کو اللہ کے لیے پکاریں گے تو پھر دنیا میں کوئی بندہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ آج جو بڑے بڑے پیر بیٹھے ہیں، وظائف دیتے ہیں، یہ چلہ کر لو، وہ چلہ کر لو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو کتنے بندے ہیں جس میں کامیاب گئے ہیں؟ ایمانداری سے بتانا، جس دن آپ نے جو بھی عمل کیا، بے شک کم ہو، چھوٹا ہو، خالصتاً اللہ کے لیے، بھلے ایک رکوع کی تلاوت کی کریں آپ، وہ کریں صرف خالص اللہ کے لیے، 1000 مرتبہ نفی اثبات کا ذکر نہ کرے، 100 مرتبہ کرے صرف اللہ کے لیے، 100 مرتبہ درود شریف پڑھے صرف اللہ کے لیے، جو بھی آپ نے عبادت کرنی ہے وہ کرے صرف اللہ کے لیے۔ دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب برپا ہوگا۔ آپ وظائف کہیں سے بھی لے لیں، کسی سے بھی کر لیں، لیکن شرطیں یہ پوری کریں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو ٹھیک رکھیں، چھوٹوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، بڑوں کی عزت کریں، اور ہاں کہ میں نیک ہوں، نمازی ہوں، یہ تکبر کبھی دل میں نہ آئے، یہ تکبر آپ کو، آپ کے آنے والی نسلوں کو کھا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی جہاں تک پہنچ ہوتی ہے وہاں اسی تک رکھتا ہے اللہ پاک۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود نہیں چاہتا کہ میرا یہ انسان بگڑ جائے۔ دراصل یہ مصیبتیں اور تکلیفیں جو ہوتی ہیں، یہ الارم ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کہ بندے تو نے میری عبادت کرنی ہے، نہ کہ شیطان کی، واپس پلٹ۔ پھر وہ آپ کو آزماتا ہے، کبھی بچپن میں بچے فوت ہو جاتے ہیں، جوانی میں موت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، چلتا چلتا کاروبار رک جاتا ہے، آپ کہتے ہیں جی کسی نے جادو کر دیا۔ اور بھائی اگر آپ نے کاروبار ایسے بڑھایا، کسی کا حق مار کے کاروبار بڑھایا، تو پھر وہ تو تباہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر آپ نے جھوٹ بول کر کاروبار بڑھایا، اس کی تو بنیاد جو ہے وہ ہل کے رہے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے کام ہوں تو آپ جو کچھ بھی پڑھیں، جو کچھ بھی کریں، خالصتاً اللہ کے لیے کریں، جیسے میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ اللہ جب میں تیری جناب میں ہوتا میں سب سے فصیح ہوتا ہوں۔ کیا میرے آقا کی بات کی کیا کہ حضور فرماتے کہ جب میں تیری جناب میں ہوتا اللہ سب سے زیادہ اچھا میں اسی وقت ہوتا ہوں۔ پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ میرا جینا میرا مرنا سب للہ رب العالمین کے لیے۔ جب ہم جینے اور مرنے کا عہد اللہ سے کریں گے کہ تیرے لیے ہے، تو یقین مانے کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ کیوں؟ انسان ہے تھوڑا سا بے صبر، یہ کہتا بہت جلدی کام ہو جائے، کام اسی وقت پہ ہونا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں گے، نفس جو ہے اس کی مار سے بچ جائیں گے، آپ سلنڈر کر دیں نا اللہ کے سامنے کہ مالک میں ہار گیا، تو غنی ہے میں فقیر ہوں، اور غنی اور فقیر کا کوئی مقابلہ تو بنتا ہی نہیں بھائی، اللہ تو غنی ہے۔ تو اپنے وظیفوں کو پرتاثیر بنانے کے لیے ان چند شرائط پہ عمل کریں۔ اس کے بعد اگر کسی بہن بھائی کو کوئی وظیفہ چاہیے ہو کسی معاملے میں، ان شرطوں کی بات میں حاضر ہوں، میں بالکل بتا دوں گا، اور جادو تو رہے گا ہی نہیں اگر صرف آپ ایک پابندی کر لیں، واوضو رہنے کی، کھائیں پیئیں واوضو، سوئیں واوضو۔ السلام علیکم۔